نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم غنیمت سمجھ جو ہے زندگی، غنیمت سمجھ جو ہے زندگی، تم کرو اس میں خدا کی بندگی۔ وہ سب مٹ گئے ہم بھی یوں ہی مٹیں گے، وہ سب مٹ گئے ہم بھی یوں ہی مٹیں گے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں میں لکھا ہے ہر انسان کے 3 طرح کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ دوست جو انسان کے مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا وہ دوست جو قبر تک ساتھ دیتا ہے، اور تیسرا وہ دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ پہلا دوست مال ہے، دوسرا دوست آل یعنی اولاد، تیسرا دوست اعمال ہے۔ میرے دوستو، وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی صبح سے شام تک محنتیں کرتا ہے، وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی دن کو دن رات کو رات نہیں دیکھتا، وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ٹھنڈی گرمی کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی پوری عمر گوا دیتا ہے، پھر اس محنت کے بدولت آدمی چاہے جتنی بینک بیلنس کر لے، چاہے جتنی فیکٹریاں اور کارخانے لگا لے، چاہے جتنی دکانوں مکان اور حویلیاں تیار کر لے، چاہے جتنی زمین و جائیداد اور دولت کے انباریں لگا لے، مگر جیسے ہی وہ مرتا ہے اس کی ساری ملکیت، اس کی ساری دولت اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کی ملکیت اور قبضے میں چلی جاتی ہے۔ پھر اس کو ملتا کیا ہے؟ جس کو شاعر کہتا ہے فقط 2 گز کفن کے اور کچھ نہیں ملتا ساگر، فقط 2 گز کفن کے اور کچھ نہیں ملتا ساگر، کبھی تار سانوں کے ہمارے جب ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، دوسرا ساتھی آل ہے یعنی اولاد، عزیز و رشتہ دار، وہ اولاد جن کا پیٹ بھرنے کے لیے، وہ اولاد جن کے پیٹ کی خاطر آدمی صبح سویرے ہی چڑیوں کی طرح نکل جاتا ہے اور شام کو تھک ہار کر گھر واپس آتا ہے، وہ اولاد جن کو خوش کرنے کے لیے آدمی اپنی بھوک اپنی پیاس کو قربان کرتا ہے، وہ اولاد جن کے آرام و راحت کے لیے آدمی اپنی نیند اپنا آرام سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ اولاد جن کی ترقی اور مستقبل کی خاطر آدمی اپنی عبادتیں چھوڑ کر تجارتیں کرتا ہے، وہ اولاد، وہی اولاد گھر کے افراد اس کو اپنے کندھے پر لاد کر بے رحم قبر کے حوالے کرتے ہیں اور اس کی قبر میں مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہتے ہیں، جن کی ترجمانی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہا احباب نے دفن کے وقت ہم کیوں کروں وہاں کا حال جانے، قبر تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کا اعمال جانے۔ جب مردہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنے اور پرائے منہ موڑ کر اور رخ پھیر کر اب جانے لگے ہیں تو روتا ہوا کہتا ہے، دبا کے سب قبر میں چل دیے دعانا سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا ہے زمانے کو۔ میرے دوستو، جب ماں بیٹا باپ بھائی کام نہیں آتا، ساتھ مردے کے کوئی جاتا نہیں، تو ہم اس چیز پر محنت کیوں نہ کریں جو قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے، جو حشر میں بھی ہمارا ساتھ دے، جو پل صراط میں بھی ہمارا ساتھ دے، جو جہنم سے بچا کر ہم کو جنت میں لے جائے۔ آج ہم اس بات کی فکر زیادہ کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر سے بہتر ہو جائے، مگر اس بات کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہماری آخرت بھی بہتر سے بہتر ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو شخص آخرت کی فکر چھوڑ کر صرف اپنی دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے،
ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں لالچ کی آگ بھڑکا دیتے ہیں، اور جس کے دل میں لالچ کی آگ بھڑکنے لگتی ہے تو پھر اس کو کبھی چین و سکون نہیں ملتا۔ اس کو اگر پوری دنیا کی دولت اور خزانہ بھی مل جائے تو ایسے لالچی کی پیاس اسی طرح نہیں بجھتی جس طرح مرنے والے کی پیاس نہیں بجھتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کی ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ اس کو چاہے پورا کا پورا سمندر پلا دیا جائے مگر پھر بھی وہ دنیا سے پیاسے ہونے کی حالت میں رخصت ہوتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کا لالچی چاہے اس کو پوری دنیا کی دولت اور خزانے کی مٹی اور قبضے میں دے دیا جائے مگر پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میرے دوستو، ایسے لالچی کی پیاس تو موت ہی بجھاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی سنوار دے تو اس کو چاہیے دو کام کرے۔ ایک، وہ گناہوں سے بچے۔ جو شخص گناہ سے بچ کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی گناہ بھول کر بھی ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو ایسے خوشحال بنا دیتے ہیں کہ اس کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف اس کے دل کو پرسکون اور اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں، دوسری طرف لوگوں میں اس کی عزت اور محبت پیدا کر دیتے ہیں، تو تیسری طرف اس کی زمین و جائیداد اور دکان و مکان اور کھیت و کھلیان میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر وانثى الذي آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ آیت کا مفہوم ہے جو لوگ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری چیز، جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو دنیا میں اس کے لیے خوشخبری فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم نے اس کو پاکیزہ اور پرسکون زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم نے اس کو آخرت میں اپنے کیے کا بہتر بدلہ دیں گے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، تم میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لو، میں تمہیں دنیا کمانے سے فارغ کر لوں گا اور تم کو لوگوں کا محتاج بننے سے بھی بچا لوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تم کو دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا اور جس سے تم ہر وقت پریشان رہو گے، ہر وقت لوگوں کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھو گے، مگر یہ تمہاری حسرت اور تمنا مرتے دم تک پوری نہیں ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو اپنے وقت کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان، تو اپنے وقت کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تمہیں دنیا کمانے سے در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لوں گا۔ میرے دوستو، آج ہم جو در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں اور یہ شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری کمائی میں کیوں برکت نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ مسجد سے دوری ہے۔ یہ زندگی میں سکون نہ گھر میں پیار و محبت۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جب دنیا میں اپنی رحمت اور برکت اتارنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر اتارتے ہیں، پھر وہاں سے پوری دنیا کی مسجدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص پانچوں نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اس کو وہاں سے برکت بھی
کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جب دنیا میں اپنی رحمت اور برکت اتارنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر اتارتے ہیں، پھر وہاں سے پوری دنیا کی مسجدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص پانچوں نمازوں کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اس کو وہاں سے برکت ملتی ہے۔ پھر ایسا شخص جب گھر میں جاتا ہے تو اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، جب وہ دکان میں جاتا ہے تو اس کی دکان میں برکت ہوتی ہے، جب وہ کھیت میں جاتا ہے تو اس کی کھیت میں برکت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جب برکت مسجد سے مل رہی ہے اور کبھی ہم مسجد میں آئیں گے ہی نہیں تو برکت کہاں سے ملے گی؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو